السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 37 پڑھنے سے پہلے 36 آیت کے اندر کچھ مزید آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ میں آپ کو کچھ تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ہم نے وہاں پینٹ کیا تھا کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے۔ بدگمانی جب انسان کسی چیز کو جانے بغیر ایک ہی رائے رکھ لیتا ہے، یعنی کوئی بات غلط جو اس نے سنی ہو اسی کے پیچھے چل پڑے، نہ ہی اس کی وہ تصدیق کرے اور دل میں بٹھا کر ساری سوچ اس کے گرد ہی کر لے اور زبان سے ایسی بات وہ نکالے جو پوری طرح سے انسان کو کیا ہے وہ ثابت ہو۔ مثلا جھوٹی گواہی دینا، تہمت لگانا، سنی سنائی باتوں پر کسی کے پیچھے پڑ جانا، محض تعصب کی بنا پر ناحق بات کی حمایت کرتے چلے جانا، کسی کی دشمنی میں پڑ جانا۔ تو اسی طرح یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی بیکار چیزوں کے پیچھے پڑنا دراصل فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے اور یہ زوال کا سبب بنتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام خرافاتی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مثلا موویز دیکھنا، وقت پر چلو آؤ بازار چلیں، جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نزدیک سب سے پیاری جو جگہ ہے نا، بازاروں کی نسبت یا موویز پر اپنے ٹائم لگانے کی نسبت، وہ ہیں مسجدیں، پیاری جگہیں، اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ مسجدیں ہمارے لیے بند ہیں اور بازار کھلے ہیں۔ بے مقصد اور بے فائدہ تحقیق میں مت لگے۔ یہ تمام پچھلی جو آیات تھی نا، تو ان کا نچوڑ ہے یہ۔ مثلاً اخلاق میں کیا ہدایت ہے کہ بدگمانی سے بچو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اوہام پر مبنی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر دیکھا گیا کہ شرک کی تردید بھی عقائد میں اسی لیے کی گئی کہ شرک کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ ہے جہالت پر، یعنی جس کو خدا مانا جا رہا ہے وہ خدا ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح آپ روزمرہ زندگی کے لیے اصول کیا لیں گے کہ دین پر عمل کرتے وقت آپ کے پاس دلیل کی بنیاد ہونی چاہیے کہ شرک کیا ہے، کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جبکہ ہم یہی اس کے برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف سنی سنائی باتوں کو دین مت سمجھا کریں۔ عوام کے اندر ایسا شعور اور معیار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس چیز پر بھی چلیں اس کے پیچھے دلیل ہو۔ ہم سب کے لیے اصول کیا ہے کہ دین کا کوئی بھی کام کریں تو کہ دلیل ہو کہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عالم بھی کس کو کہیں گے؟ جو اپنی ذاتی رائے پیش نہ کرے بلکہ قرآن اور سنت سے دلیل لائے۔ اور عوام کیا کریں کہ اس عالم سے پوچھیں، کسی عام انسان سے نہیں، اور یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے جھگڑے کب اور فرقہ واریت کے جھگڑے کب اٹھتے ہیں؟ جب مرکز عقیدت تبدیل ہوتے ہیں، انسان اپنی پرسنل لائف پر وہ آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، حرمت والا دن، جس وقت فرمایا کہ ایک شخص کی جان، مال، عزت اس سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے گھر وہی کچھ پھینکوایا جو ابو لہب پھینکتا تھا۔ ابو جہل کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا تھا، جبکہ آپ کی پیٹھ پر اوجھ رکھ دی جاتی تھی نہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا انک علی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی پابندیوں پر یا ان کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں مسکرانے میں۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم انفارمیشن دینے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسکرانے میں جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو 17 مسلز استعمال ہوتے ہیں، جبکہ غصے میں 47، ٹھیک ہے۔ تو مسکرانے سے کیا ہے؟ انرجی ملتی ہے، اور غصے میں انرجی ضائع ہوتی ہے۔ چلیے آیت نمبر 37 کی جانب بڑھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا اور نہ تمشی میم شین یا تم چلو فی الارض زمین میں مرحن میم راحا اکڑ کر انکا کیونکہ تم لن ہرگز نہیں تخرقا خراقا پھاڑ سکتے الارض زمین کو ولن اور ہرگز نہیں تبلغ پہنچ سکتے تم الجبال پہاڑوں کو طولن اونچائی میں یعنی بلندی میں۔ اب یہاں پر آتا ہے ولا تمشو، تو یہ پرسنل کو یہاں پر اس کو کیا ہے پرسنالٹی کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، چال پر تبصرہ، کیونکہ چال سوچ کی عکاس ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ قارون کو بھی اسی وجہ سے دھنسا دیا گیا تھا نا، اس نے بھی تو اکڑ کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا متکبروں کی روش سے بچو، اپنے لباس، اٹھنے بیٹھنے، مکان، سوار، سونے کی چلنے میں اور اسی طرح ہر چیز میں انکسار اور تواضع رکھو۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کلو ہر یا یہ سب، ذالک یہ کانا ہے، سیئہ اس کی برائی، عند نزدیک، ربک تیرے رب کے، مکروہا مکروہ یعنی ناپسندیدہ۔ کیا آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم اپنے رب کے پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ مکروہ باتیں ہیں، کراہت آمیز ہیں، اس کردار کے مالک لوگ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، یعنی جو معاشرہ ان بری باتوں کا شکار ہوگا وہ اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے گا۔ چلے جی، یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 38 تک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔